بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں۔ آپ ایک نہایت غریب لیکن معزز گھرانے میں پیدا ہوئیں۔ رابعہ بصری کے والدین کی غربت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جس شب رابعہ بصری پیدا ہوئیں، ان کے والدین کے پاس نہ تو تیل تھا دیا جلانے کے لیے اور نہ ہی آپ کو لپیٹنے کے لیے کوئی کپڑا تھا۔ ان کی والدہ نے اپنے شوہر یعنی کہ آپ کے والد سے درخواست کی کہ پڑوسی کے گھر جاؤ اور کچھ تیل ادھار لے آؤ تاکہ دیا جلایا جا سکے، لیکن آپ کے والد نے پوری زندگی اپنے خالق حقیقی کے علاوہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلایا تھا۔ وہ پڑوسی کے دروازے تک چلے تو گئے لیکن خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ اسی رات حضرت رابعہ بصری کے والد کو خواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کی بیٹی خدا کی برگزیدہ بندی بنے گی اور مسلمانوں کو صحیح راہ پر لے کر آئے گی۔ تم امیر بصرہ کے پاس جاؤ اور اس کو ہمارا یہ پیغام دو کہ تم ہر روز رات کو 100 دفعہ اور جمعرات کو 400 مرتبہ درود کا نذرانہ ہمیں بھیجتے ہو، لیکن پچھلی جمعرات کو تم نے درود شریف نہ پڑھا، لہٰذا اس کے کفارے کے طور پر تمہیں 400 دینار یہ پیغام پہنچانے والے کو دے دو۔ رابعہ بصری رضی اللہ عنہ کے والد اٹھے اور امیر بصرہ کے پاس پہنچے، اس حال میں کہ خوشی کے آنسو ان کی آنکھوں سے جاری تھے۔ جب امیر بصرہ کو رابعہ بصری کے والد کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ملا تو یہ جان کر انتہائی خوشی ہوئی کہ وہ شخص وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں ہے۔ اس نے شکرانے کے طور پر فوراً 1000 دینار غربا میں تقسیم کرائے اور 400 دینار رابعہ بصری کے والد کو ادا کیے اور ان سے درخواست کی کہ جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک تشریف لے آئیں۔ رابعہ بصری نے جب ہوش سنبھالا تو آپ کے والد انتقال کر گئے اور بصرہ کو سخت قحط نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس قحط کے دوران آپ اپنی بہنوں سے بچھڑ گئیں۔ ایک دفعہ حضرت رابعہ بصری ایک قافلے میں جا رہی تھیں کہ قافلے کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا اور ڈاکوؤں کے سردار نے رابعہ بصری کو اپنی تحویل میں لے لیا اور آپ کو لوٹ کی مال کی طرح بازار میں لونڈے بنا کر بیچ دیا۔ اب آپ کا آقا آپ سے انتہائی سخت محنت و مشقت کا کام لیتا تھا، اس کے باوجود آپ دن رات کام کرتی اور رات بھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی اور دن میں بھی زیادہ تر روزے رکھتی۔ ایک دن اتفاقاً رابعہ بصری کا آقا آدھی رات کو جاگا تو کسی نے گریہ وزاری کی آواز سن کر دیکھنے چلا آیا کہ رات کے اس پہر کون اس طرح گریہ وزاری کر رہا ہے۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ایک نور آپ کے سر پر فروزہ ہے اور نہایت عاجزی کے ساتھ آپ اللہ سے کہہ رہی ہیں، اے اللہ، اگر میرے بس میں ہوتا تو میں ہر وقت تیری عبادت میں گزار دیتی، لیکن تو نے مجھے غیر کا محکوم بنا دیا، اس لیے تیری بارگاہ میں دیر سے حاضر ہوتی ہوں۔ اپنی کنیز کا یہ کلام اور عبادت کا یہ منظر دیکھ کر رابعہ بصری کا مالک خوف خدا سے لرز گیا اور یہ فیصلہ کیا کہ بجائے اس کے کہ ایسی اللہ والی کنیز سے خدمت کرائی جائے، بہتر یہ ہوگا کہ اس کی خدمت کی جائے، اور صبح ہوتے ہی آپ کو آزاد کر دیا۔ رابعہ بصری نے گوشہ نشینی اختیار کر لی اور دنیا ترک کر دی۔ رات معبود حقیقی کی یاد میں گزارتی۔ غربت، نفی اور عشق الہی ان کے ساتھی تھے۔ ان کی کل متاع حیات ایک ٹوٹا ہوا برتن، ایک پرانی دری اور ایک اینٹ تھی جس سے وہ تکیے کا کام بھی لیتی اور تمام رات عبادت اور ریاضت میں گزار دیتی تھیں، اور اس خوف سے نہیں سوتی تھیں کہ عشق الہی سے دور نہ ہو جائیں۔ جیسے جیسے رابعہ بصری کی شہرت بڑھتی گئی، آپ کے مقتدین کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ آپ نے اپنے وقت کے چند علماء، محدثین اور فقہ کے ساتھ مباحثوں میں بھی حصہ لیا۔ رابعہ بصری کی بارگاہ میں بڑے بڑے علماء نیاز مندی کے ساتھ حاضر ہوا کرتے تھے۔ ان بزرگوں اور علماء کی سر فہرست امام سفیان نوری، جو کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے ہم عصر تھے اور جنہیں امیر المومنین فی الحدیث کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ایک روز رابعہ بصری ساحل فرات پر موجود تھیں کہ اچانک حضرت حسن بصری وہاں پہنچ گئے۔ وہ پانی پر مصلی بچھا کر فرمائے کہ آئیے نماز ادا کریں۔ رابعہ بصری نے جواب دیا، اگر یہ مخلوق کے دکھاوے کے لیے ہے تو یہ بہت اچھا ہے، کیونکہ دوسرے لوگ ایسا کرنے سے قاصر ہیں۔ یہ کہہ کر رابعہ بصری نے اپنا مصلی ہوا کے دوش پر بچھا دیا اور فرمایا کہ آؤ یہاں نماز ادا کریں۔ پھر بطور دل جوئی فرمایا کہ جو کام آپ نے کیا ہے وہ پانی کی ایک معمولی مچھلی بھی کر سکتی تھی، اور جو میں نے کیا ہے وہ اللہ کے حکم سے ایک حقیر سی مکھی بھی کر سکتی تھی، لیکن حقیقت کا ان دونوں سے کوئی تعلق نہیں۔
لوگوں نے حضرت رابعہ بصری سے سوال کیا کہ انسان کی توبہ کب قبول ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس وقت تک وہ توبہ کر ہی نہیں سکتا جب تک خدا اسے توفیق نہ دے، اور جب توفیق حاصل ہو گئی تو پھر قبولیت میں کوئی شک نہیں رہتا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ صرف زبان سے توبہ کرنا کاذب لوگوں کا فعل ہے، کیونکہ اگر ایک بار صدقے دل سے توبہ کی جائے تو دوبارہ کبھی توبہ کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ ایک مرتبہ لوگوں نے دیکھا کہ حضرت رابعہ بصری جذب کی حالت میں بصرہ کی گلیوں میں ایک ہاتھ میں مشعل اور دوسرے ہاتھ میں پانی لے کر جا رہی ہیں۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ یہ آپ کیا کرنے جا رہی ہیں، تو رابعہ بصری نے جواب دیا کہ میں اس آگ سے جنت کو جلانے اور اس پانی سے دوزخ کی آگ بجھانے جا رہی ہوں، تاکہ لوگ اس معبود حقیقی کی پرستش جنت کی لالچ یا دوزخ کے خوف سے نہ کریں، بلکہ لوگوں کی عبادت کا مقصد اللہ کی محبت بن جائے۔ ایک مرتبہ رابعہ بصری سے پوچھا گیا کہ کیا آپ شیطان سے نفرت کرتی ہیں؟ رابعہ بصری نے جواب دیا، خدا کی محبت نے میرے دل میں اتنی جگہ نہیں چھوڑی کہ میں اس میں کسی اور کی نفرت یا محبت سماؤں۔ حضرت صالح عمری اکثر فرمایا کرتے تھے کہ جب مسلسل کسی کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے تو آخرکار کسی نہ کسی وقت کھول ہی دیا جاتا ہے۔ رابعہ بصری نے جب آپ کا یہ جملہ سنا تو سن کر فرمایا کہ آخر کب وہ دروازہ کھلے گا، کیونکہ وہ تو کبھی بند ہی نہیں ہوا۔ یہ سن کر حضرت صالح عمری کو آپ کی دانش مندی پر مسرت ہوئی۔ رابعہ بصری نے تقریباً 88 سال کی عمر پائی، لیکن آخری سانس تک آپ نے عشق الہی کی لذت اور سرشاری کو اپنا شعار بنائے رکھا۔ دل کو قابو میں رکھنا اختیار ہونے کے باوجود ناجائز خواہشات پر عمل نہ کرنا ہی اصل زندگی ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔